बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। GTV के तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे पता है कि ईद उल अज़हा एक ऐसा मौका होता है, बल्कि शायद हमारे सारे ही त्यौहार इतने खूबसूरत हैं कि हम अपनों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो उसको भी दूर करते हैं। आज ज़ाहिर कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं, मैं जब कराची से शो करती हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर बड़ी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं ईद उल अज़हा से करीब करीब हुई हैं। यानी ज़ाहिर है मेयर का इलेक्शन हुआ, फिर मेयर के इलेक्शन के बाद उन्होंने ओथ लिया और ये सारा सिलसिला चल रहा है। फिर डिप्टी मेयर साहब जो हैं वो बड़े सरकर्दा दिखाई दिए। तो हमने सोचा कि ईद का पहला दिन तो गुजर गया है, अब शायद बात ये पूछना हमारा हक बनता है कि ईद उल अज़हा पर इस दफ़ा डिप्टी मेयर ने क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं, शहरियों को किस तरह से ईद का तोहफा दिया है। गो कि इस ईद पर ईदी नहीं मिलती, लेकिन अगर सफाई सुथराई भी हो जाए शहर की तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी ईदी होगी। आज हम मौजूद हैं डिप्टी मेयर के साथ, सलमान अब्दुल्ला मुराद मेरे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत थके हुए लग रहे हैं, बाकी बहुत काम कर लिया, ईद का पहले दिन ही बहुत काम हो गया मुझे लग रहा है। ईद के पहले दिन ही जो हमें पहला टास्क ही ईद उल अज़हा का मिला, फिर उसके बाद मुश्किल टास्क मिल गया। जैसे ओथ लेते ही हमें ये टास्क मिला है। तो इंशाअल्लाह तमाम इदारे ग्राउंड पर मौजूद हैं, तमाम टाउन्स चेयरमैन फील्ड पर मौजूद हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद है, तमाम एजेंसियां ग्राउंड पर मौजूद हैं। आपने देखा कि काम बेहतर होता हुआ नजर आएगा। हाँ, लेकिन अब्दुल्ला साहब, मैंने ये देखा कि जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ से तो आलाइशें और ये चीज़ें गाड़ियाँ भी जा रही हैं, वहाँ उठा रही हैं। क्या जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो गोट गांव हैं, थोड़े से दूर रफ्तादा इलाके हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से आप लोगों ने मैकेनिज्म तरतीब दिया है? पिछले 4 साल में ज़िला कौंसिल कराची का चेयरमैन रहा हूँ और 69% जो रकबा है कराची का वो कराची ज़िला कौंसिल कराची के पर आता है और दही एरियाओं पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह दही एरियाओं में भी बेहतर अंदाज में काम हो रहा है और पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने मुख्तलिफ जगह पॉइंट विजिट भी कर रहे हैं और पॉइंट भी रखे हमने, जैसे मेमन गोट है, गुलशन अदीद है। वो सिलेक्शन पॉइंट्स है, सिलेक्शन पॉइंट है, वहाँ से लेके फिर डंपिंग पॉइंट पर लेके वहाँ पे ले जाते हैं इनको। तो अभी तक आपके अंडर कंट्रोल हैं चीजें या आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? कुछ आपको लग रहा है कुछ जगहों से, कुछ इलाकों से ज्यादा शिकायत आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेहतर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो जो आपके मुखालिफिन हैं वो तो कहीं गंदगी वगैरह नहीं कर रहे साथ साथ कि अब्दुल्ला मुराद सफाई करवाता जाए, हम खराबी करते जाते हैं साथ साथ? हमें काम की नीयत से आए। हम तमाम स्टेक होल्डरों को पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब आपके इस प्लेटफॉर्म के तहत भी कह रहा हूँ कि आए मिलकर इस कराची शहर की खिदमत करें, लिसान नफरत की सियासत को ख़त्म करें। ये शहर हम सब का है। तो आपने जमात इस्लामी वालों को ईद मुबारक का कोई फ़ोन किया? बाकी लोगों को फोन किया आपने, जो लोग आपके मुखालिफ हैं? जी हाँ, मैंने सबको ईद मुबारक किया है। और मैं जैसे ही हमने ये हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो सबसे पहले मैं खुद जाके हाफिज रहमान साहब से गले मिला उनसे। अच्छा, माशाल्लाह। तो सर उन्होंने आपसे गले सही से मिल लिया था? कोई शिकायत वगैरह तो नहीं की? ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाफिज रहमान साहब से सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जाके गले मिले और उनको कहा सर आज से मैं हूँ आपका डिप्टी मेयर, ऐसे ही कहा था? बेशक। अच्छा, ये बताएं, चले अभी सियासत की बात मैं आपसे करती हूँ। ये फरमाएं कि ईद, आप पहले ईदें जो आप मनाते हैं, ज़ाहिर है मुझे पता है आपके पास बड़ा टास्क रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड आप सपोर्टर और ज़ाहिर है सरकर्दा रहनुमा भी रहे हैं इस सतह पर। इस दफ़ा ईद कितनी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस दफ़ा जिम्मेदारी बड़ी है? वैसे तो ईद के फर्स्ट दिन फैमिली के साथ गुजारता हूँ, मगर इस ईद में फैमिली के साथ फैमिली कराची के शहरियों के साथ ईद मनाई है। ओह वाओ, दैट्स नाइस, गुड। डिप्टी मेयर शहरियों के साथ? हाँ, शहरियों के साथ। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये सफाई सुथराई कुर्बानियाँ हो रही हैं, उनकी आशराइश को इकट्ठा करना। जैसे आप खुद फील्ड में होंगे तो इंतजामिया भी हरकत में आएगी। अच्छा, काम करने वाले तो घर वाले शिकायत नहीं कर रहे कि भाई तुम डिप्टी मेयर अपने लिए बनो कि हमारे लिए बनो, हमें कौन टाइम देगा? ये तो शिकायत रहती है घर वालों की। अच्छा, तो आप कैसे उसको फुलफिल करते हैं, कैसे उसको मैनेज कर लेते हैं टाइम? अच्छा, टाइम मैनेज कर लेते हैं। तो इस ईद पे तो ईदी का सिलसिला नहीं होता। आपने क्या जानवर कुर्बान किया है इस दफा? जानवर बैल हैं, बकरे हैं, दुम्बे, माशाल्लाह काफी सारी चीजें हैं। तो आप क्या शौक से नोश फरमाते हैं? टिक्के, बोटियां, हलीम, आई मीन व्हाट, क्या खाना पसंद, बिरयानी या क्या खाते हैं? जो मिल जाए।
नहीं सर, इस ईद पे तो हजरात बड़ा एहतमाम करते हैं। बारबेक्यू, तो बारबेक्यू में आप क्या बकरे की बारबेक्यू पसंद करते हैं, दुम्बे की पसंद करते हैं? दुम्बे की पसंद करते हैं। देखिए आपको डिप्टी मेयर का टेस्ट भी पता चल रहा होगा, दुम्बे की बारबेक्यू जो है। तो आज आपने एहतमाम किया हुआ है मेरा ख्याल है सारा, मैंने देखा बाहर आपने बड़ा बारबेक्यू वगैरह का भी दावत देते हैं कि नहीं सर, हम तो प्रोग्राम ही कर ले आपके साथ, बहुत बड़ी बात है। बारबेक्यू करते हैं। चले, अच्छा ये फरमाइए सर, एक तासुर है, वो थोड़ा सियासी सवाल हो गया लगेगा आपको, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया जो पूछता है वो हम भी पूछ लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब है, सारी लाइमलाइट तो उनको मिलेगी, बेचारे डिप्टी मेयर किस खाते में काम करेंगे, तो इसका क्या जवाब है? देखिए, मेयर और डिप्टी मेयर इस शहर की खिदमत करने के लिए हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नामजद करके भेजा है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने काम से इस शहर की खिदमत करेंगे। मुर्तज़ा साहब भी वही काम करेंगे जो पार्टी की गाइडलाइन है उस पर। नहीं, मैंने कहा पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, और बिलावल को भी आप यही कहते हैं? वो छोटा भाई है? नहीं भाई, वो मेरा चेयरमैन कायद है। अच्छा, कायद है। अच्छा, तो आपको फर्क नहीं होता कि मुर्तज़ा साहब काम कर रहे हैं और तो आप उनके बैक पे उनको सपोर्ट करेंगे? हम सब साथ हैं, मैं और मेयर साहब साथ ही विजिट करते हैं। आपने देखा कहीं भी ये फर्क नहीं महसूस होने नहीं देंगे कि हम जिस मकसद के लिए हैं काम करने के लिए। अच्छा ये बताएं ना, लोग ये कह रहे हैं, जरा सलमान अब्दुल्ला मुराद से ये पूछें कि किसकी गुड बुक में है, आसिफ जरदारी की गुड बुक में है कि बिलावल की गुड बुक में है? मैं पीपल्स पार्टी की गुड बुक में हूँ। अच्छा, वो तो आपके फादर से चला आ रहा है ना, मसला ये है। असल बात वैसे बिलावल से दोस्ती है आपकी? देखिए, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए 2004 में, तो 2005 में बीबी साहिबा ने मुझे दुबई बुलाया, तो वहाँ पे बीबी साहिबा, आसिफ साहब, चेयरमैन। ये वाली तस्वीर है ना वो जो 2005 की है? ये तस्वीर 2005 सर, ये जरा आप जहमत फरमाइएगा, साथ साथ हम दिखा भी देंगे। बड़ी मुझे भी जब मैं आई थी तो ये तस्वीर मुझे बड़ी डिफरेंट लगी, और अभी सर ने तस्करा किया शहीद बानी कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दुबई में जो वो थी सालगिरह 2005 में। तो ये तो सर आप बैठे हैं ना, ये मैं सर आप तो काफी बिलावल भाई से थोड़े से बड़े लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आपको आसफा नजर आ रही है, बख्तावर बीबी नजर आ रही हैं, और सलमान अब्दुल्ला मुराद जो आपके अब डिप्टी मेयर हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? तो बीबी साहिबा ने वहाँ से मेरी उनसे बिलावल साहब से इंट्रोडक्शन कराया। अच्छा, आसफा बीबी से, बख्तावर बीबी से, और उन्होंने कहा, देखिए उस वक्त जब मेरी नई एंट्री थी 2004 में बाबा के बाद, उस वक्त कराची शहर में सियासत करना बड़ा टफ टाइम था, बड़ा मुश्किल था, और यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक हो गया, लोगों ने शहादतें दी। आज उन्हीं की शहादतों के बदौलत आज मुर्तज़ा मेयर और मैं डिप्टी मेयर बना हूँ। तो ये पार्टी ने कुर्बानियाँ दी, और हमारी कोशिश होगी कि हम इस शहर की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें, बिला रंग, बिला तफरीक, बिला निशान। अच्छा, मुझे एक बात आपकी बड़ी अजीब सी लगी है, अब पता नहीं आप इसको कैसे देखें। जिस जगह आपकी रिहाइश है, ये तो बड़ा मैं कॉमन मैन का भी नहीं बल्कि बहुत ही गोट गांव की जगह है, जहां पर आपके आसपास आपका वोटर, आपका सपोर्टर, आपके पीपल्स पार्टी के, तो आप क्यों नहीं उधर पुल के उस पार क्यों नहीं रहने चले गए? क्योंकि जिसको पोर्टफोलियो मिलता जाता है वो तो पुल के उस पार चला जाता है। देखिए, हम शुरू से अपने अवाम के दरमियान रहे हैं, और यही लोग हमें मुंतखब कर कर ऐवानों में भेजते हैं, तो हम उनसे दूर रह नहीं सकते। अच्छा, और यहाँ तो ये अभी थोड़ा थोड़ा अरसे तक का ये मूड है, या फिर इससे पहले मैं 2 दफ़ा स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम रह चुका हूँ, उसके बाद जिला कौंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, अब फिर मुझे जिम्मेदारी मिली डिप्टी मेयर का, तो मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, पार्टी के लोगों को, मलीर के अवाम को। अब तो कराची की जिम्मेदारी है, तो इंशाल्लाह इन्हीं लोगों के बदौलत। और प्रोटोकॉल पे बड़े सवाल हो रहे हैं आपके, बड़ा सुना है मैंने आपका, बड़ा कोई हाई फाई प्रोटोकॉल है, कितनी गाड़ियां लेके निकलते हैं, और जिस सड़क से निकलते हैं वहाँ सन्नाटे हो जाते हैं, रोक दिया जाता है लोगों को, ये सब तो नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं आम आदमी की तरह घूमता हूँ, ना कोई प्रोटोकॉल। ये मैंने जान के सवाल किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये ऐसे ही अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, 2-3 शायद आपके साथ लोग होते हैं। मैं आम सा वर्कर हूँ, और ना मैं। तो आपने प्रोटोकॉल मांगा नहीं या दिया नहीं उन्होंने? नहीं, मैं प्रोटोकॉल रखता ही नहीं हूँ, शुरू से आदत। तो आप अब तो आपको खतरात भी नहीं आपको लगता होंगे? जो दिन लिखी हुई है उसे प्रोटोकॉल नहीं रोक सकता। चले, ईद का दिन है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लिखी हुई और सुनी हुई बातों की बात नहीं करते। लेकिन सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, अब एक सवाल है ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज आज ईद का दिन है, मैं नहीं चाह रही कि बहुत सीरियस हार्ड डिबेट करें सियासत के ऊपर। गो के इससे पहले जब प्रोग्राम में टेलीफोन कॉल पर हमारी बात हुई तो सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब के साथ हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत रही थी। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत बैगेज है,
آپ کو خود پتا ہوگا اس بات کا. بیگیج ان سینس ووٹ پڑ گیا نہیں پڑ گیا جیسے تیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال حکومت کرتی رہی ہے سندھ پر. اب اس حکمرانی پر بڑے سوال ہوتے ہیں. جو بیگیج ہے وہ حکمرانی کا ہے کہ انہوں نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا, انہوں نے سندھ کو نہیں بنایا. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جنہوں نے لڑکانہ نہ بنایا, جنہوں نے نواب شاہ نہ بنایا, جنہوں نے بدین نہ بنایا, جنہوں نے 7 نہ بنایا, جنہوں نے سکر نہ بنایا, وہ کراچی کیا بنائیں گے؟ دیکھیں میں اس بات پہ بلیف نہیں کرتا. پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے. اچھا ڈیلیور کیا ہے. آپ ابھی اس رستے سے ہو کے آئی ہوں گی, دیکھا ہوگا روڈ انفراسٹرکچر. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کاموں کی بدولت اقتدار میں آتی ہے اور نہ کوئی چور دروازے سے, اور عوام کے درمیان موجود رہتے ہیں. نہیں ہے نا سلمان صاحب, لوگ کہتے ہیں نہیں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے. لوگ تو کہنے کو کہہ سکتے, لوگوں کو تو آپ روک نہیں سکتے, مگر جو اچھے کام ہوئے ہمیں ان پر بھی تو بات کرنی چاہیے نا. کراچی میں کتنے کام ہوئے ابھی انڈر بائی پاس. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کا دور تھا, جب ایم کیو ایم کے میئر تھے, ایم کیو ایم کے ڈپٹی میئر تھے, وہ چلا کے بنا کے چلے گئے. یہ سارے پل وول ان لوگوں کے بس کا تو کام بھی نہیں تھا. ابھی تو ایم کیو ایم کے میئر نہیں ہے جو انڈر بائی پاس بن رہے, یہ تو اس وقت کے تو نہیں ہے. تو جوہر والے کی بات جوہر والے کی بات کر رہا ہوں, گلشن میں بنے ہیں, پورے کراچی میں ابھی کام ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے. تو اب کسی کو پیپلز پارٹی ویسے ہی پسند نہیں, اب اس کو تو علاج کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت کراچی کے لیے آپ کے ذہن میں, جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ سے پروگرام میں کویشچن کیا تھا, آپ کے اپنے نزدیک کیا ایسی اہمیت کی چیز ہے جو کراچی کو ہمیں فوری طور پر دینی چاہیے؟ اس سوال کا جواب لوں گی اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں بریک سے واپس آ کر. لیکن سلمان عبداللہ مراد صاحب کی نظریں جو ہیں وہ پیچھے جو اٹھتا ہوا باربیکیو کا دھواں ہے اس پر ہے, کیونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. تو میری جانب سے ایک مرتبہ پھر اور جی ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر کراچی ہوں گے, ذرا کچھ اور ان سے تیکھے مزیدار چٹپٹے سوال کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چٹپٹے مزیدار سوالات کر رہے ہیں ہم ڈپٹی میئر کراچی کے ساتھ, اور آپ لوگوں سے بھی, آپ سب کو بھی عید مبارک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی سنیں کہ ان کا پلان یا ان کا روڈ میپ کیا ہے, کیونکہ جیسے میں نے بہت سارے کویشچنز ابھی کیے ہیں کہ سیاست اور پھر سیاسی حالات میں اور آج کل جس تنقید کا ان لوگوں کو سامنا ہے اس میں یہ ڈیلیور کیسے کریں گے. سلمان عبداللہ مراد صاحب, اگین جیسے میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھ رہی تھی, روڈ میپ لوگ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں K4 کی جو ایک بات ہے وہ آپ نے بھی کئی دفعہ بعد میں سنا ہوگا, 6 دفعہ تو سر وہ منصوبے کا فیتہ کٹ چکا ہے, نہ آیا تو پانی نہ آیا. ابھی اور کتنے فیتے کٹیں گے اور ہمیں ملے گا کچھ نہیں؟ دیکھیں پچھلے دنوں میئر صاحب اور میں نے تمام ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس کر کے 100 دن کا ہم نے پلان دیا, اور سب سے بڑا پرائورٹی ہماری یہ کہ کراچی کو پانی کا جو ایشو ہے اس کو حل کیا جائے. اور باقی بہت سی چیزیں ہیں ابھی آنے والے وقتوں میں آپ کو کراچی شہر میں نظر آئیں گے. جیسے پچھلے دنوں ہم نے ککری گراؤنڈ کا افتتاح کیا, ڈیجیٹل فٹ بال گراؤنڈ کا, اس میں بہت سی ایکٹیویٹیز کی, کراٹے بھی ہیں لیڈیز بچوں کے لیے. ابراہیم بیندری میں فٹ بال گراؤنڈ کا اوپننگ کیا, کمیونٹی سینٹر کی اوپننگ کی, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی پائپ لائن میں اور کمپلیٹ ہو کر شہریوں کے لیے دیے جائیں گے. یعنی کہ کل ضلع ملیر یا لیاری پورے کراچی کے لیے, جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے تو ہم وہاں پہ بھی کام کرائیں گے. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انسٹرکشن ہے, اور ان کی ویژن کے مطابق کراچی کے گلی کوچوں پر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور ہم وہاں پہنچیں گے, عوام سے ملیں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک قبرستان ہے عیسیٰ نگری پہ, ہم گئے تھے, میں اور مرتضیٰ عوام گئے تھے, اور ہم نے وہاں حالت دیکھی, بری حالت تھی. ہم کہتے کہ ہمارا کوئی عزیز ہو تو کیا حالت ہو, مگر وہاں پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. تو ہم لوگوں کی کمپلین میں خود پہنچتے ہیں, یعنی کہ ہم کمروں میں بیٹھ کر آرڈر پاس نہیں کرتے, گراؤنڈ میں رہ کر. یعنی کے ایم سی بلڈنگ جو ہے وہ اس وقت آپ لوگوں نے رونق لگا رکھی ہے وہاں پہ, کے ایم سی بلڈنگ پورے کراچی میں رونق لگا رکھی ہے. اچھا یہ فرمائیں سر کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم سب جگہ کام کریں گے, تو میں جب واٹر بورڈ کے ایم ڈی جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے, اور اب جب سے یہ نئے ایم ڈی صاحب آئے وہ تو ہتے ہی نہیں آ رہے ہیں, وہ بڑے مصروف ہیں مجھے لگ رہا ہے, لیکن وہی کہتے ہیں کہ لیکیج کے ساتھ ساتھ ہمارے ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے پاس پانی کی لائنز ہی نہیں ہیں, ہم پانی پہنچائیں کیسے, جو مین ایریاز ہیں وہاں پر بھی ان کا یہی کہنا ہے. تو اب اس کے لیے آپ لوگ کیا پلان کریں, کیونکہ دیکھیں اگر میں ریڈ لائن کی بات
بات کروں تو وہ بھی منصوبہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے. گرین لائن کسی طرح سے بہرحال چل پڑی, جیسے تیسے بھی چلی وہ, لیکن اب جو آپ نے منصوبہ شروع کیا ہے بالخصوص یونیورسٹی روڈ والا, اس پہ لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں کہ اتنی بڑی چوڑی سڑک کو آپ نے اتنا سا کر دیا ہے اور ادھر آپ ریڈ لائن چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو پانی کی لائنیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. پرانی پانی کی لائنیں جو ڈلی ہوئی ہیں وہ اس میں پانی نہیں آتا. یہ سب کیسے آپ کوپ اپ کریں گے چیزوں کو؟ پانی کا ایشوز تو ہم پہلے بھی کہا ہے, اور جو لیکیج ہے اداروں میں کافی گوسٹ ملازمین کی وجہ سے یہ ابھی بھی ہیں پرابلم کریٹ ہو رہا ہے, اور اس پر انشاءاللہ کام کریں گے. اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس منصب پر آئیں تو ہمیں عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, جسے ہمیں منصب پر بھیجا, یہ ایک امانت ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں. پانی کا ایشو ہے, K4 کی بات کر رہے ہیں آپ. K4 پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب آئے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تحسین ہاؤس میں ان کا اوپننگ ہوا, اور وہ کام کئی دفعہ ڈیزائن پر ایشو تھا اور الحمدللہ اب کلیئر ہو گیا, کئی ایشوز تھے, تو اب انشاءاللہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. پوچھ رہی ہوں, آپ کو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ کیونکہ آپ کا تو اسٹاف ہوگا, تو وہ کوئی کام نہ کرے, آپ نے کوئی آرڈر پاس کیا ہو تو آپ غصہ کرتے ہیں, یا آپ ٹھنڈے آدمی ہیں, کرو نہیں کرو بھائی ہمیں کیا؟ نہیں, جو نہیں کرے گا اس پر ایکشن ہوں گے. سر کیا ایکشن ہوگا؟ ایکشن ہوں گے جو نہیں. آپ ابھی عید کے دن ہی ان کو بتا دیں نا, عید کی چھٹیوں پر ہوں گے آدھے لوگ آپ کے, یا نہیں یہ چھٹیاں بند ہیں عید پہ؟ نہیں, چھٹیاں بند نہیں ہے, جو لوگ اسٹاف اویلیبل ہے موجود ہے, اگر جو کام میں غفلت کرے گا اسے سسپینڈ کیا جائے گا. تو آپ کو واقعی غصہ آتا ہے؟ ہم نے تو سنا آپ بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی کرو سیدھا کام ہے, اور نہیں ہوتا تو پھر دوسرا بندہ دیکھ لیں گے ہم, اس کے علاوہ کوئی اور کام کے حوالے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا, تو آپ سخت افسر ہیں؟ سب نہیں, کام کے حوالے سے. ویسے بھی آپ اپنے کام لینے کے لیے اگر آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ سختی برت سکتے ہیں, جو اچھے کام کریں گے اس کے ساتھ. اچھا, ایک اور مسئلہ ہے, سینیٹری ورکرز جو ہے آپ کے, بالخصوص جو میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, اگر کوئی کسی کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ عام لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. یعنی جو لوگ آپ کا کچرا یا سڑکوں کے اوپر جھاڑو لگاتے ہیں, جن کو عام زبان میں ہمارے ہاں لفظ بھنگی بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں انفیکٹ ایسے, سینیٹری ورکرز جو ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں, امپورٹنٹلی جو لوگ جو گٹر کے اندر جا کر صفائیاں کرتے ہیں, ان کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی سیفٹی یونٹس اور جیکٹس نہیں ہوتے ہیں. اس پر کچھ سوچا ہے آپ لوگوں نے, کام کیا؟ کیونکہ پوری دنیا میں اس پہ کام ہوا ہے, نہیں ہوا تو ہمارے یہاں نہیں ہوا, انفیکٹ بنگلہ دیش میں بھی ہو گیا. اس پہ یہ کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے ان پر کام کر رہی ہے, ان کے حوالے کیا ہوا ہے صفائی ستھرائی. انہوں نے لائف جیکٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ جو نالوں میں یا اس میں اترتے ہیں کی گیا. اور جو ابھی عید الاضحیٰ ہے, عید الاضحیٰ ایمرجنسی ڈیوٹی پر ان کو بونس دیا جائے گا 3 دن کا. اچھا اوکے, جو لوگ آ رہے ہیں ان دنوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کو اچھا یہ تو اچھی بات ہے, بونس دیا جائے گا. یعنی پیسہ ہے سندھ حکومت کے پاس؟ نہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کا حق ہے. یہ نہیں تو پچھلے ہر سال یہ ہوتا ہے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے سندھ حکومت کا خزانہ اچھا ہے, وہ پے بیک کر سکتی ہے اپنے لوگوں کو اگر وہ اچھا کام کریں. اچھا کام کریں, ان کو دینا چاہیے. پچھلے میں 4 ضلع کونسل میں رہا ہوں, تو ہر سال جو سینیٹری ورکر ہوتے ہیں ان کو یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم عید بونس دیتے تھے. جو لوگ کام کرتے ہیں ڈیوٹی 3 دن اپنے گھر سے دور آ کے کام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, تو ان کا حق بنتا ہے. ہاں, لیکن سر بہت سارے لوگوں کی اس میں جان بھی چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے, ابھی میں آپ کو بتاؤں 13D کا علاقہ ہے, وہاں پر جو ایک نالا ہے, مین نالا, وہاں پر ایک 12, 13, 14 سال کا بچہ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے وہاں پہ گر گیا. اس کی لاش بہت میرا خیال ہے کوئی 7-8 روز کے بعد ملی. تو اب یہ جو اوپن آپ کے نالے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں, ان کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے لیے واٹر بورڈ کو ہم نے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, اور انہوں نے جو بھی مینولز کے اوپر کور نہیں ہے آپ نے چاک ڈاؤن کر لیا ہے, جن کے اوپر کورس نہیں ہے تو ان کو احکامات دیے گئے. اگر اب کوئی غفلت ہوئی تو افسر, اس ایریا کا افسر کے اوپر FIR کٹے گی. کس کے؟ وہ پولیس کے نہیں, واٹر بورڈ کے آفیسر کے اوپر FIR کاٹیں گے آپ؟ جی, اس کی غفلت ہوگی. اگر وہ کام پر اگر جو احکامات نہیں مانتے تو اس پر کارروائی ہوگی. یہ تو بڑی کوئی آپ نے بات بتا دی ہے کہ دیکھیں, اچھا یہ بہرحال اپریشیٹیبل چیز ہے, کیونکہ انسانی جانوں کا اس میں بہت بہت ضیاع ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ اتنی ساری سیاسی سوالات کر دیے, یہ فرمائیں کہ آپ کی دوستی کیسی ہے اپنے لوگوں کے, مطلب پیپلز پارٹی کے ہی دوست ہیں یا آپ کے MK میں بھی کچھ دوست ہیں جو؟ تمام جماعتوں کے ساتھ دوستی ہے. اچھا, نون لیگ کے ساتھ بھی ہے, جماعت کے دوستوں کے ساتھ بھی ہے,
PTI کے دوستوں کے ساتھ بھی ہے. PTI سے بھی دوستی ہے جو لوگ ہیں سر آج کل کے حالات کے بعد تو ان کی اپنی آپس میں دوستی نہیں ہے, آپ کی ابھی تک دوستی چل رہی ہے؟ کچھ دوست تھے PTI میں, ان سے تھی دوستیاں. اچھا ان سے تھی. اچھا ویسے یہ جو سارا سینیریو اب سیاسی بن گیا, آپ کو کیا لگتا ہے ویسے ہی کہ آپ لگ رہا ہے الیکشن وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے اندر کی بیٹھ کر کیا بات ہوتی ہے؟ انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اچھا بلاول صاحب نے بتا دیا 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی. 12 اگست کو 12 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر جائیں گے. ٹھیک ہے, الیکشن شیڈول آ جائے گا. پھر یہ آپ کو بلاول صاحب نے بتایا کیا؟ بلاول صاحب نے, ویسے ہی ان کا ٹائم پورا ہو رہا ہے نا. اچھا ٹائم پورا کس کس کا ہو رہا ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. ابھی تو ڈپٹی میئر کا ٹائم شروع ہوا ہے اور یہ لمبا چلے گا. اس سیٹ پر بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے. ڈپٹی میئر جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ان کو کچھ کرنے دیا بھی جائے گا یا نہیں, یہ ہے اس سوال کا جواب لینے کے لیے اس بریک کا انتظار کیجیے. بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائیے, پروگرام بھی دیکھیے اور ڈپٹی میئر سے کچھ اور مزید سوالات اور ان کے جوابات کا انتظار کیجیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور عید الاضحیٰ آپ سب کو ایک مرتبہ بہت بہت مبارک ہو. ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عبداللہ مراد صاحب, جن کا اپنا سیاسی کیریئر اگر میں کہوں تو ٹھیک ہے ان کے والد صاحب کی شہادت کے بعد شروع ہوا, لیکن یہ ایک ڈائی ہارٹ فین ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایسے رہنما ہیں جو کچھ کرنے کا عزم لے کر, اور اف ایم ناٹ مسٹیکن ینگ لوگ ہیں جیسے مرتضی وہاب ہیں, سلمان عبداللہ مراد, دے ہیو دا کریج ٹو میک اٹ یو نو دا ڈفرنس فار کراچیائٹس. اب لیٹس سی کہ یہ کتنا کر پاتے ہیں اور لوگ ان کو کتنا پل بھی کریں گے. اگر آپ کو ظاہر سر یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسند جو ہوتا ہے یا جو آپ کو اقتدار ملتا ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے, کانٹوں کا بستر ہوتا ہے, اور یہ آپ کے گرو بھی کہتے ہوں گے, آپ تو ان کو آصف زرداری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نیند نہیں آتی تھی ایسے حالات میں تھے جب میں پریزیڈنٹ بنا ہوا تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ کام میں رخنا ڈالنے کے لیے آپ کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتے ہیں, اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے سلمان عبداللہ مراد کی ریمیڈی کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا چمتکار ہے کہ نہیں اگر کوئی یہ کرے گا تو میرے پاس تو یہ کاؤنٹر ہے؟ دیکھیں, جو گورنمنٹ کے کام کو رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں. تو کام کی نیت سے ہیں. آرام سے پوچھو, لوگوں کو آپ سے ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ سیدھی بات. کیوں ڈرنا چاہیے؟ میں ایک عام شہری ہوں, جو عام شہری دوسرے ہوتے ہیں, میں کوئی بدماش گنڈا تھوڑی ہوں. اچھا, لیکن لوگوں نے مشہور ویسے یہی کیا آپ کے لیے, آپ کو پتہ ہے؟ ایک عام شہری ہوں, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں منہ پہ ہلکے ہلکے باتیں کرتے ہیں اور اندر سے سر بڑے خطرناک آدمی ہیں. سر ایسا تو نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, آپ کا وہ سٹار کیا ہے؟ کیپریکون. اچھا کیپریکون آپ کا سٹار ہے. چلیں یہ بھی باتوں میں یہ بھی پتہ چل گیا. اچھا یہ فرمائیں کہ عید پہ اب آپ کی جو تیاری جو آپ نے ساری آج کی ہے, اس کے بعد آپ کے کیا پلانز ہیں؟ آپ نے میئر کے ساتھ ملاقات تو آپ کی دن رات 24 گھنٹے کی ہو رہی ہے, اور فیملی کو کیا کیا ٹائم دیا ہے, کیا پلانز ہیں؟ اپنی امی کے گھر جاتے ہیں, سسرال جاتے ہیں, یا کیا آپ کے پلانز ہوتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, اب عید کے نماز پڑھنے کے بعد گھر والوں سے ملاقات, والدہ سے, بچوں سے, اس کے بعد فیلڈ میں, پھر جیسے ہی یہ عید الاضحیٰ اختتام ہوگی تو اس کے بعد دوستوں فرینڈ سے عید ملنا, ان سے میل ملاپ کرنا, اور اپنے عزیزوں سے جا کے. اچھا ویسے یہ کس نے آپ کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ آپ بڑے اوکھے قسم کے آدمی ہیں؟ کیسے مطلب؟ پتہ نہیں سر, مجھے نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ سے بات کرنا مشکل ہے, آپ کے لوگ آپ فیوریٹزم بھی کرتے ہیں کیا؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. نہیں تو آپ کے دوست جو ہوں گے ان کو کوئی فیور نہیں ملے گا آپ کے اس اقتدار سے؟ نہیں ملے گا. نہیں. کوئی پیسے کا, زمین کا؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا, میں 2 دفعہ CM سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکا ہوں. اس وقت بھی کسی کے کام نہیں کیے؟ نہیں, لوگوں کے کام کیے. ہاں نہیں, میں نے کہا اپنے لوگوں کے نہیں کیے. الحمدللہ آج تک کوئی ایسا کسی نے یہ نہیں کہا اس نے کوئی پلاٹ قبضہ کیا ہے, کوئی کنٹیکٹ کیا ہے, کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے, کیا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. الحمدللہ ہم اس چیزوں پر بلیف نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا, عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کے والد صاحب کا بھی ایک پورا آپ کی ان کے ساتھ لیگیسی بھی موجود ہے, اور یہ ہم سب جانتے بھی ہیں. اچھا سلمان عبداللہ مراد صاحب, ایک اور کویسچن ہے. اس شہر میں ویسے تو لائٹ آتی نہیں, ابھی ہم یہاں آئے تھے نا تو یہاں پہ بھی لائٹ نہیں تھی, آپ کو پتہ ہی ہے. اب ہم بھی سارے لوگ جو ہیں بہت حد تک سولر انرجی پہ بھی چلے گئے. لیکن اب کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا مسئلہ یہ کہ کراچی کی اسٹریٹ لائٹس جو ہیں نا وہ دن میں چل رہی ہوتی ہیں اور رات کو بند ہوتی ہیں,
اور رات میں بالخصوص ان علاقوں میں بند ہوتی ہیں جہاں پر ڈکیتی کی وارداتیں ہونی ہیں. وہاں پولیس کی موبائل کونے پہ کھڑی ہوتی ہے, اسٹریٹ لائٹ بند ہوتی ہے, پیچھے سے 2 بندے آتے ہیں, آپ کو پسٹل دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب موبائل. یہ کیا کریں گے اس مسئلے کا تو حل بتائیں نا مجھے. دیکھیے پہلے تو میں یہ کیسی کے حوالے سے بات پتا تھا. چلو ہم سے پہلے جو اقتدار میں تھے کراچی میں, انہوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اور وہ کون تھے؟ ہم اس شہر کے تھے. کون تھے سر؟ میں آپ بھی جانتے ہیں. نہیں سر, میں تو ویسے ہی بہت کم لوگوں کو جانتی ہوں. ایسا نہیں ہے, جو ہم سے پہلے تھے انہوں نے ایگریمنٹ کیا. آپ سے پہلے ایڈمنسٹریٹر کرا. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہوئی تھی اور انہوں نے کراچی کے سی کو کے الیکٹرک میں کنورٹ کیا. اب وہ میرے خیال میں ایگریمنٹ فائنل ہونے جا رہا ہے, تو سندھ گورنمنٹ اس پر ورکنگ کر رہی ہے. اور سب سے بڑا ایشو لوڈ شیڈنگ کا ہے, اور ہمارے لوگ بھی تو بل ادا نہیں کرتے نا. ہاں یہ تو خیر ہے مسئلہ. تو ہمیں لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ہم بالکل پے کرنا چاہیے. بہت زیادہ برڈن ہے. اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے اور شہریوں کے لیے, پورے سندھ کے لیے. تو سر کے الیکٹرک کا تو ایسا رونا ہے نا کہ میں اگر ابھی شروع کروں تو اگلے 4 6 8 10 12 پورا مہینہ رو سکتے ہیں, سال بھر ہم تو روتے ہی رہتے ہیں اس کے لیے. لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اسٹریٹ لائٹس کا کیا مسئلہ ہے؟ اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے سر ہیروئنچی آ کے اٹھا کے لائٹیں لے جاتے ہیں, کچھ نہیں ملتا تو بلب نکال کے لے جاتے ہیں, کچھ نہیں ملتا تو جنگلے لے جاتے ہیں. سر کچھ تو کریں. اس میں ہم یہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام گورنمنٹ کرے, کے ایم سی کرے, تو ہمارے اپنے لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی ادارہ کوئی چیز بنا کے اپنے پیسے سے لے جا کے اسٹریٹ لائٹ تو نہیں لگا سکتے سر, یہ تو نہ کہیں. میں اسٹریٹ لائٹ کی بات نہیں, وہ جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. میں جنرلی میں تو اسٹریٹ لائٹ کا کوسچن کر رہی ہوں. اس پر بھی میں آتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی ادارہ کوئی چیز اگر شہریوں کے لیے دیتے تو اسے اپنا سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل صحیح ہے, مگر اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. اور ڈائریکٹر کو یہ آپ ان راستوں پہ سے گزریں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک آپ کے ساتھ کوئی بات ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ کتنی اذیت سے گزرتے ہیں. آپ کو بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہت بڑا ابھی 4 دن میں تو اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ ہم سب چیزیں صحیح کر دیں. پیپلز پارٹی کے پاس پیسے کا چراغ ہے, اور پیسہ تو اچھے اچھوں کے چراغ گل کر دیتا ہے. سر پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پہ بلا ہو جائے یہ بلیم لگتا ہے. پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر یہ بلیم جو اچھے کام ہے وہ بھی تو بتانا چاہیے. دیکھیں کام کس چیز سے ہوتا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے. پیسے سے کام ہوتا ہے نا. پیسے سر آپ سڑک بنانے جائیں گے, آپ بلب لگانے جائیں گے, آپ سینیٹری ورکرز کی تنخواہیں دیں گے, کیسے دیں گے؟ پیسے سے دیں گے نا. تو سندھ گورنمنٹ وفاق جو صوبہ اتنا ایلوکیشن جو ہوتی ہے بجٹ کی, ٹھیک ہے, اس پاکستان کو اس کراچی شہر سے جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہی اس شہر کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے. اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتا تھا, اب ملے گا کیونکہ اب آپ ڈپٹی میئر ہیں. نہیں ڈپٹی میئر اور سیاسی جماعت کا میئر یا ڈپٹی میئر ہوتا اس کو ٹکا نہیں ملنا تھا. اس نے رو کے جو دیکھیں نا پچھلے جو سارے تھے وہ وسیم اختر صاحب, وہ صبح اٹھتے تھے تو پریس کانفرنسز کرتے تھے بیچارے اور کہتے تھے میں بے اختیار ہوں. کیوں بے اختیار؟ ایس ایل جی او پڑھ لیتے نا, ایس ایل جی او جو ان کے ٹائم پہ تھا, ان کے اختیارات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. شاید انہوں نے لا ایس ایل جی او کی قانون نہیں پڑھا. اختیار کا رونا بلا وجہ ہے. اگر کام کی نیت ہو تو اختیارات اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا اگر فار ایگزامپل جماعت اسلامی عید کے بعد اپنا لاہے عمل پیش کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے ہر گلی میں دھرنا دیں گے, بیٹھ جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیونکہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے ووٹ کے اوپر, پھر کیا کریں گے؟ دھرنا ان کا رائٹ ہے, دے سکتے ہیں, مگر ہم اپنے عمل سے کام سے ان کو جواب دیں گے. سر آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالا ان کے ووٹ بینک میں, جو کراچی والوں پہ ڈاکہ ڈال کے دکھائیں نا. سر آپ نے ان کے بندے نہیں آنے دیے. سر کیوں نہیں آنے دیے؟ سر آرٹس کاؤنسل وہ کہہ رہے ہیں 33 بندوں کو انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا. اگر ہمیں انٹر ہونے ہم اگر نہیں کرنے دیتے تو ہمارے پاس ان کے 4 لوگ جیلوں میں موجود تھے نا, جن کے اوپر کیسز تھے, وہ تو آ کے ووٹ دے چکے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا جو لوگ ان کو ووٹ نہ دیں اس کے لیے میں جا کے کہوں کہ حافظ نعیم صاحب کو ووٹ دیں. سر آپ ہی دے دیتے ان کو ووٹ, کم از کم ان کا گلا تو کچھ کم ہو جاتا تھا. وہ اپنے ممبر شو کرتے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ تھا, وہ کہہ رہے کہ 15 جنوری کے بعد ہم الیکشن جیت کر آئے تو ہماری قیادت نے ہم سے پوچھا ہی نہیں, نہ ہی ہم سے کوئی رابطے میں رہے. اور 9 مئی کے واقعے کے بعد اس ملک کا آپ کا سچویشن پتہ لگ گیا کہ پی ٹی آئی کا مقصد کیا تھا. ملک دشمن جماعت تھی, اور وہ لوگ سمجھ گئے جو جیت کر آئے تھے اس شہر میں, انہوں نے جماعت کو واضح میسج دیا ہے اور ان کے ساتھ
जो कमिटमेंट हुई उन्होंने कमिटमेंट जमात ने पूरी नहीं की। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं जमात इस्लामी धरने देती तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, देती है तो देती रहे, देने उनका सियासी राइट है धरने देने। हाँ, फिर आप ऐसा कीजिएगा, नासिर शाह को भेज देगा, वो उनको मना लेंगे और वो अपने घर चले आएंगे, वो अपने घर चले आएंगे, एक दस्तावेज सामने आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कैसा ये हमेशा आप लोगों ने वैसे यही किया, तारीख यही है आपकी और जमात इस्लामी ऐसे ही बनाते हैं आप उनको। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपोजिशन में हम भी थे ना, हमने भी धरने दिए रोडों पे। सर कौन सी तारीख में दिया था धरना सर? आपने दिए सर 2000 जब यहाँ पे मुशर्रफ का था टाइम, सर धरने वो दिए। हाँ वो तो दौड़ था ना हाँ। वहाँ पे सियासत सर वो धरने और थे, वो वक्त और था, वो बात और थी। ये तो शहर का मसला है, कराची सोने की चिड़िया है, हर एक किस पर बैठना चाहता है। तो उनके पास मुर्गी क्या कहते हैं वो, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी समझ के सब इसी पे बैठना चाहते हैं। अगर उनके पास मैंडेट था, हम उसके अगर वो मैंडेट उनके पास। सर वो रोज सुबह शाम मैसेज, रोज सुबह शाम उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं ये हैं वो चेहरे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और इनका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। ओके चलें, आप ये बात कहते रहिए, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ईद का दूसरा दिन है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ईद के पहले दिन बकौल इनके के इन्होंने घर में नहीं गुजारा और सफाइयाँ सुथराइयाँ और जाते आते रहे बेचारे, और मुझे लग भी रहा है थके हुए काफ़ी। लेकिन ये फरमा दें कि क्या मैसेज है शहरियों के लिए, आवाम के लिए ईद पर, कि भाई इतनी तो मदद करो ना अपने डिप्टी मेयर की, ये थोड़ा हाथ बटाओ हमारा। मैं ये शहरियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे अमला के साथ ताउन करें, जो KMC के हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनके साथ ताउन करें। कहीं भी आपको कोई डेब्रीज, कोई कचरा नज़र आए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कंप्लेन करें और फुल फॉर उस पर एक्शन किया जाएगा और उन अमले के साथ ताउन किया जाएगा। अच्छा, मैं चाह नहीं रही थी सवाल करना, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा। हेल्पलाइन पे सर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा? उठा रहे हैं, मैं खुद अगर मेरे इलाके में गंदगी है तो मैं आपको फोन करूं या हेल्पलाइन को? मुझे कर दे, आपको कर दूं तो मसला हल हो जाएगा। क्विक रिस्पांस आएगा, क्विक रिस्पांस। चलिए मेरा मसला तो हल हो गया, आपका मसला वही है कि जो नंबर्स हैं स्क्रीन पर भी हम चला रहे हैं, उस नंबर्स को आपने उस नंबर पर रब्ता करना है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया और ईद के खुसूसी दिन पर अपने शहरियों के साथ साथ टेलीविजन पर भी हमारे साथ वक्त गुजारा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और डेप्यूटी मेयर कराची के शहरियों के लिए इस ईद उल अज़हा पर मजीद कितनी आसानियाँ रखेंगे, लेकिन ज़ाहिर है आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके फीडबैक के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये कितना काम कर रहे हैं और आज के इस इंटरव्यू को आपने कितना इंजॉय किया। ईद की खुशियाँ मनाइए, अपनों के साथ रहिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।